بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور کلاس میں بھی ایک ساتھ بیٹھتے تھے، لہٰذا وہ روز ہی مجھے اپنے گھر کی باتیں بتاتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کا نام شائستہ اور بھائی کا نام شکیل تھا۔ اس کے بابا زمیندار کے منشی تھے اور اس کی اماں گھریلو خاتون تھیں۔ کم آمدنی میں بھی ان کے گھر میں سکون تھا اور سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کی دادی اپنے بڑے بیٹے یعنی عالیہ کے تایا کے گھر رہتی تھیں۔ وہ بہوؤں سے ہر وقت لڑتی رہتی تھیں، اس لیے کسی بھی بہو سے ان کی نہیں بنتی تھی، لہٰذا جب بڑی بہو سے ان کا جھگڑا ہوا تو چھوٹے بیٹے یعنی عالیہ کے یہاں آ کر رہنے لگیں۔ یہ بڑی تیز عورت تھی۔ بہوؤں سے لڑنا جھگڑنا اس عورت کا مشغلہ تھا۔ وہ ان کے ہر کام میں کیڑے نکالتی اور بیٹوں کو بیویوں کے خلاف کر کے گھر کے ماحول کو تلخ بنا دیتی تھیں، لہٰذا اب بڑی بہو نے تو ان سے اپنی جان چھڑا لی، مگر چھوٹی بہو ان کی حسد کا نشانہ بن گئی۔ اگر کوئی بہو ان کی بدزبانی پر کوئی جواب دے دیتی تو یہ اس پر ایسی تہمتیں لگا دیتی کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ یہ ساس بہو کا روایتی جھگڑا نہ تھا، بلکہ اس بڑھیا کی فطرت کچھ ایسی تھی کہ کسی کے بھی آرام و چین میں اسے رکھنا ڈال کر مزہ آتا تھا۔ ایک دن عالیہ اسکول آئی تو بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، دادی نے میری امی کی ابو سے جھوٹی شکایت لگا کر ابو سے مار پڑوائی ہے اور اب امی ابو سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہیں۔ شائستہ اور شکیل کو بھی امی ساتھ لے گئی ہیں، لیکن دادی نے گھر کے کاموں کی وجہ سے مجھے امی کے ساتھ نانی کے گھر جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا، پریشان مت ہو، اور ویسے بھی اگر تم اپنی امی کے ساتھ چلی جاتی تو اسکول کیسے آتی؟ پڑھائی کا حرج ہوتا۔ دعا کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری امی جلد واپس آ جائیں گی۔ اس کی امی کو گئے کافی دن گزر گئے۔ اب عالیہ اپنی امی کے لیے بہت اداس تھی۔ میں اسے تسلیاں دیتی تھی۔ ہمارے گھر قریب تھے، لہٰذا اس کے پاس شام کو چلی جاتی تاکہ وہ اداس نہ ہو، لیکن میرا آنا اس کی دادی کو اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ مجھے گھور گھور کر مشکوک نظروں سے دیکھتی تھیں۔ کبھی کہتی، اسکول میں تو مل لیتی ہو، گھر آ کر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے اور تم آ کر بیٹھ جاتی ہو تو کام پڑا رہ جاتا ہے۔ اس بزرگ خاتون کی بدمزاجی کی وجہ سے میں نے اس کے گھر جانا ترک کر دیا۔ حالانکہ جب آنٹی ہوتی تھیں اور میں ان کے گھر جاتی تھی تو وہ مجھ سے پیار سے بات کرتی، جو گھر میں پکا ہوتا کھلائے بغیر نہ بھیجتی تھیں۔ بیوی کے میکے چلے جانے کے بعد عالیہ کے ابو بہت پریشان رہنے لگے تھے، لیکن وہ اپنی اماں کے ہر بات مانتے تھے، لہٰذا چاہتے ہوئے بھی بیوی کو منا کر نہ لا سکے کہ ان کی اماں نے اجازت نہ دی۔ حالانکہ وہ اپنے دونوں بچوں شائستہ اور شکیل کے لیے بہت غمزدہ تھے۔ عالیہ کی امی کو گئے 6 ماہ گزر گئے اور عالیہ کے ابو کڑتے کڑتے بیمار ہو گئے۔ انہوں نے کام پر جانا چھوڑ دیا اور نشہ کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ خرچہ دینا تو دور کی بات، اماں سے کلام بھی نہیں کرتے تھے۔ بیٹے کا یہ حال دیکھ کر ان کی اماں نے سوچا کہ اب بہو کو واپس لانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے۔ تب وہ ایک دن آنٹی ذکیہ کے والدین کے گھر گئیں۔ ان کی منت سماجت کر کے بہو کو منا کر گھر لے آئیں۔ کہتے ہیں انسان بدل جاتا ہے، مگر اس کی فطرت نہیں بدلتی۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ 2 ماہ بمشکل گزرے تھے کہ بڑی بی کے دماغ میں پھر کیڑے نے کاٹا اور اب وہ بہو پر شک کرنے لگیں۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھیں، لڑائی جھگڑے بنا آرام سے بیٹھ نہیں سکتی تھیں۔ بیٹا بھی بے روزگار ہو چکا تھا، اب گھر کا خرچہ کیسے چلتا؟ بہو سے کہا کہ اپنے زیور مجھے دو تاکہ انہیں بیچ کر میں تمہارے شوہر کو دکان کرا دوں، تاکہ روزی روٹی کا کچھ آسرا تو ہو، ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے۔ آنٹی ذکیہ ساس کی چالاکی سمجھ گئیں اور اپنے زیورات ساس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بڑھیا بد کلامی پر اتر آئی کہ تم گھر اور بچوں کی خیر خواہ نہیں ہو، تمہیں اپنے زیور بچوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس بات کی سنگن آنٹی ذکیہ کے والدین کو ہو گئی۔ ایک دن جھگڑا بڑھا
تو کسی پڑوسی نے جا کر ان کے میکے والوں کو بتا دیا کہ زیورات لینے کی خاطر تمہارے داماد نے بیوی کو مارا پیٹا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ زیورات آنٹی ذکیہ کو میکے سے ملے تھے، لہٰذا ان کے والدین بیٹی کے گھر پہنچے۔ عالیہ کی امی کو واقعی ساس نے بیٹے سے مار پڑوائی تھی، وہ لہو لہان پڑی تھیں۔ والدین آئے اور بیٹی اور زیورات ساتھ لے گئے۔ تبھی جھگڑا بڑھا، حالات بے قابو ہو گئے۔ عالیہ کے ابو نے سسر سے بھی بہت بدتمیزی کی۔ آنٹی ذکیہ کے بھائی نے بہنوئی سے کہا بھی کہ زیورات کا مطالبہ چھوڑو، میں آپ کی نوکری لگوا دیتا ہوں، لیکن اس شخص نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں تمہارا احسان لینا نہیں چاہتا۔ دراصل عالیہ کے ابو اب نشے کے عادی ہو گئے تھے اور اب نوکری پابندی سے کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے بیچاری عالیہ بھی تعلیم سے محروم ہو گئی۔ گھریلو کام کاج کی خاطر دادی نے اسے اسکول سے نکلوا لیا۔ یوں میرا اس کا ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ عالیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کی دادی نے کہیں غیروں میں رشتہ طے کر دیا تھا۔ خوشحال گھرانہ تھا، مگر دلہا عالیہ سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر شادی کے بعد وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے بھی کبھی کبھار آ کر مل جاتی تھی۔ اس کا شوہر اسے ہم سے ملنے سے نہیں روکتا تھا۔ وہ بتاتی تھی کہ میرا جیون ساتھی بہت محبت کرنے والا اور اچھا انسان ہے اور ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت پرسکون ہے، لہٰذا میں وہاں بہت خوش ہوں۔ 1 سال بعد عالیہ کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں شائستہ اور شکیل اکیلے رہ گئے۔ ذکیہ آنٹی کے شوہر انہیں منانے گئے، مگر عالیہ کے نانا نانی نے بیٹی کو داماد کے ساتھ جانے نہ دیا، جبکہ بچوں کی خاطر آنٹی واپس گھر جانا چاہتی تھیں، مگر باپ اور بھائیوں سے مجبور تھیں، لہٰذا نہ جا سکیں۔ ادھر بچے دادی کے بغیر آوارہ ہو گئے۔ خاص طور پر شائستہ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ محلے کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی کے گھر اور کبھی کسی کے یہاں سے روز کھانا کھا لیتی تھی۔ شائستہ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ ہمسایہ خواتین بھی اسے اپنے باپ کے گھر رہنے کی تلقین کرتیں تاکہ یہ اپنے گھر میں رہے اور گھر گھر پھرنے کی عادت چھوڑ دے، مگر اکیلے میں اس لڑکی کا دل نہ لگتا تھا۔ اسی آوارہ گردی میں وہ ایک دن دوسرے محلے جا نکلی، جہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی جو اسے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی۔ یہ عورت صحیح کردار کی نہ تھی۔ اس نے جب لڑکی کے حالات جان لیے تو اسے پیار دے کر اپنی مٹھی میں کر لیا اور اب شائستہ اس کے اشاروں پر چلنے لگی۔ تاہم ابھی تک وہ بالکل معصوم تھی اور برائی سے عملی طور پر واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ برائی کے انجام سے وہ واقف تھی، لیکن بدبخت وہ عورت چمپا اسے اپنے شکار بنانے میں منصوبہ بنا چکی تھی۔ بالآخر وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے گھر ایک عادل نامی نوجوان آیا کرتا تھا۔ وہ عادل کے جال میں آ گئی اور اس کی گرویدہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کا دل عادل پر اعتماد بڑھتا گیا اور اب وہ اس کے ساتھ باہر بھی جانے لگی۔ کچے ذہن کی اس لڑکی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ دنیا کیسی ہے۔ اس کو عادل سے محبت ہو گئی۔ اب جس روز وہ اس سے نہ ملتی بے قرار رہتی اور کسی پل چین نہ آتا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹی گھر میں نہیں ٹکتی، وہ چند رشتہ داروں کو ساتھ لے کر سسر کے پاس گئے۔ ساس سسر بیوی سب سے معافی مانگی اور کہا کہ شائستہ اب بڑی ہو گئی ہے، میرے قابو میں نہیں آ رہی، مجھے نوکری تلاش کرنے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، بے شک زیورات اپنے پاس رکھ لیں، مگر بچوں کی خاطر ذکیہ کو گھر آنے کی اجازت دے دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ اب کبھی میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ سسر نے داماد کو معاف کر دیا اور بیٹی کو اس کے ہمراہ بھیج دیا، لیکن شائستہ اب بگڑ چکی تھی۔ اب وہ ماں کے ہاتھ بھی نہ آتی۔ تب میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ جب شائستہ نے عادل کو بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں تو عادل نے اپنی اماں کو راضی کیا کہ شائستہ کا رشتہ لینے اس کے والدین کے پاس جاؤ۔ اماں نے پہلے پڑوسیوں سے اس گھرانے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو 1-2 بدخواہ عورتوں نے کہہ دیا
کہ اس گھر سے رشتہ نہ جوڑنا ورنہ بے سکون ہو جاؤ گے، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تو عادل کی اماں نے شائستہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا، تو عادل اور شائستہ نے ایک روز جا کر کورٹ میرج کر لی۔ اب تو محلے بھر میں ذکی آنٹی کے گھر کی بدنامی ہو گئی۔ اس کا سب سے زیادہ شکیل نے اثر لیا کہ باہر اس کے عمر کے لڑکے بات بات پر اسے طعنہ دیتے، تیری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ 1 سال بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ امی ابو گھر پر نہ تھے، شکیل گھر پر اکیلا تھا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ شائستہ نے کہا بھائی میں ہوں شائستہ، بڑی مشکل میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو شکیل بولا تم واپس چلی جاؤ، تم اب ہمارے لیے مر چکی ہو، دوبارہ مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ شکیل جو اب 18 سال کا تھا، اس نے نفرت سے دروازہ بند کر دیا اور شائستہ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ شائستہ بے حد دکھی تھی۔ عادل کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اور چمپا مل کر بھٹکی ہوئی لڑکیوں کو عیاش لوگوں کے سپرد کر کے پیسہ کماتے تھے۔ وہ اس برے ماحول میں خوش نہیں تھی اور غلط انداز میں زندگی گزارنا اسے گوارا نہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوٹ کر گھر آئی تھی کہ ماں باپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے تو وہ اس جہنمی زندگی سے نجات پا لے گی۔ جب شکیل نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ تھانے چلی گئی اور وہاں عادل کے خلاف بیان دیا۔ تب انہوں نے اسے دارالامان بھجوا دیا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کی خلا کرائی جائے تاکہ وہ عادل سے آزاد ہو کر شریفانہ زندگی بسر کر سکے۔ ادھر عادل کو پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا، لیکن چمپا کے کچھ با اثر لوگوں سے مراسم تھے، جن کی وجہ سے عادل کو رہائی مل گئی۔ جس روز شائستہ کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہونا تھا اور عادل کو بھی پیش ہونا تھا، خلا کا کیس تھا، شائستہ نے دلیری سے بیان دیا اور ہر بات جج کے سامنے دہرا دی۔ بیان دے کر جوں ہی وہ باہر نکلی، دارالامان جاتے ہوئے راستے میں عادل نے اسے فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ یوں ایک بے سکون گھر کی پروردہ بچی اپنی معصومیت کھو کر بدچلن کہلائی اور آخرکار موت کی وادی میں اتر گئی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں اگر غور کیا جائے تو شائستہ کا اتنا قصور نہیں جتنا اس کا گھر کا گھریلو ماحول کی وجہ سے بربادی ہوئی۔ اگر اس کی دادی باپ یا نانا نانی ہی بر وقت عقل مندی سے کام لیتے تو یہ المیہ جنم نہ لیتا۔ افسوس کہ ہمارے اکثر بزرگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں مگر اپنی معصوم نسل کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔